آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی، رحمت اور کرم ہو۔ میرا نام محسن اکرم ہے، الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا وچ صلاح پریئر از آفرڈ ڈیورنگ دا ٹائم آف وار، جنگ کے وقت کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ وہ ہے صلاۃ خوف۔ صلاۃ نماز خوف جنگ کے وقت نماز کی ادا کی جاتی ہے۔ دوستو ہم نے آلریڈی اس کو کور کیا ہوا ہے کہ نماز خسوف چاند گرہن کے وقت، نماز کسوف سورج گرہن کے وقت، نماز استسقاء بارش کے لیے، صلاۃ خوف جو ہے وہ وار ٹائم میں پڑھی جاتی ہے۔ امپورٹنٹ وہی چار ہیں جو میں نے بتا دی ہیں، چاند گرہن خسوف، سورج گرہن کسوف، اور صلاۃ خوف جنگ کے لیے، اور صلاۃ استسقاء بارش کے لیے۔ چار عام طور پہ ایگزام میں انہی چاروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ The holy book Zabur was revealed on the prophet داؤد علیہ السلام۔ دیکھیں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ کیا ہے، عیسیٰ عین سے الف انجیل، ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ ملتے ہیں نا، الف اور عین، ٹھیک ہے، تو یہ انجیل داؤد۔ زبور کس پہ نازل ہوئی تھی؟ اس کے اندر بھی دو زیرو ہے اور اس کے اندر بھی 2 زیرو ہے، تو اس طرح آپ یہ نمونین ہوتا ہے، اس طرح سے یاد رکھنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا تھا پروفٹ پیس پہ اپون ہم پہ، تو باقی کون سی رہے گی؟ تورات، ٹھیک ہے۔ تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ اس بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اسی چینل کی الکرم اسکول آف تھاٹس کی جو اسلامک اسٹڈیز کی پلے لسٹ ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں، ہم نے ان تمام ٹاپکس کو ٹاپک وائز کور کیا ہوا ہے۔ واٹ از کالڈ ایز دا موسٹ بروٹل سن، ظلم عظیم ان قرآن؟ قرآن شریف کے اندر کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے قرآن شریف کے اندر؟ تو وہ شرک ہے۔ دوستو شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس توحید کے بارے میں ہم نے اسی چینل کی پلے لسٹ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کے کسی بھی قسم کے کسی کام میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ یہ بندہ کام اللہ کی جگہ پہ کر سکتا ہے، اللہ کی بجائے کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی نائب ہو سکتا ہے، اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو شرک کہیں گے۔ تو ظلم عظیم قرآن شریف میں شرک کو بولا گیا ہے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم پرفارمڈ ہز لاسٹ حج اینڈ 10 ہجری کو، پروفٹ کی سیرت جب ہم نے پڑھی تو ہم نے پڑھا کہ 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا تھا۔ وچ واز دا لاسٹ غزوہ پارٹیسپیٹڈ بائی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم؟ کون سی لاسٹ غزوہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی؟ تو وہ غزوہ تبوک تھی۔ ہم تمام کی تمام 28 غزوات کے بارے میں بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں۔ دا خطبہ آف حج سرمن از ڈیلیورڈ ان وچ ماسک؟ تو مسجد نمرہ کے اندر حج سرمن دیا گیا تھا۔ One who verbally claims to be a Muslim but in his heart not is termed as، اس کو منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کافر نہ مرتد نہ زندیق، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ So right answer is none of these۔ The total number of holy books revealed 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، 4 ہیں، ڈیٹیل ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ The total foundation pillar of Islam 5 ہیں، کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ These are the 5 pillars of Islam, foundational pillars of Islam۔ Who was the first wife of holy prophet peace be upon him؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ہم کوئی 20 منٹ کی پوری ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو پہلی تھی اما خدیجہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی اور ان کی 40 سال کی عمر تھی۔ یہ ایک مالدار وڈو تھیں مکہ کی، and she was the first lady who accepted Islam and she supported Prophet Muhammad peace be upon him from the very first days, morally, financially and socially کافی زیادہ strong support دی تھی Prophet peace be upon him کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ What is the purpose of صوم fasting mentioned in Holy Quran؟ کیا ہے مقصد روزے کا جو کہ قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے تقوی کا ٹیسٹ کرنا۔ زکوٰۃ کین بی اسپینٹ تھرو ہاؤ مینی کیٹیگریز آف پیپل؟ تو 8 مصارفین زکوٰۃ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر مینشن ہوئے ہیں۔ ہم اس بارے میں بھی سبجیکٹو بھی ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، اور آبجیکٹو بھی اس بارے میں ڈیٹیل بات کر چکے ہیں۔ The most exemplary administration out of the rightly guided caliphs was that of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان میں سے وہ جو 4 خلیفہ تھے، 632 میں ابو بکر، 32 سے 34 تک حضرت ابو بکر تھے، 34 سے 44 تک عمر تھے، 44 سے 56 تک عثمان تھے، 56 سے 61 تک مولا علی کرم اللہ وجہ تھے. تو ان میں سے سب سے اچھی ایڈمنسٹریشن، سب سے اچھی انتظامیہ کنہوں نے کی تھی؟ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. The prayer performed very shortly after sunrise is called اشراق. جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو فوراً اس کے بعد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہتے ہیں. کافی بار پوچھا جا چکا ہے. جو نماز اشراق ہے دوستو، عام طور پہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا وقت کافی کم ہوتا ہے، 2 سے 4 نفل نماز پڑھنے ہوتے ہیں. چاشت جو نماز ہے، یہ سورج جب تھوڑا اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ 10 بجے کا ٹائم عام طور پہ ہوتا ہے، 9-10 بجے کا ٹائم، تب چاشت پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی 2، 4، 6، 8 تک نفل پڑھے جا سکتے ہیں. تہجد پڑھی جاتی ہے مڈ نائٹ کے وقت میں، آدھی رات کے وقت میں تہجد پڑھی جاتی ہے. صحاح ستہ is termed used for 6 authentic books of احادیث. کیا ہے کہ صحاح ستہ وہ جو 6 مستند ترین احادیثیں ہیں نا، ان کو کون سی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کو ویسے صحیحین بھی کہتے ہیں، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، اس طرح سے 6 مسند ترین احادیث کی کتب ہیں جن کو صحیح ترین مانا جاتا ہے، جن پہ رلائے کیا جا سکتا ہے، ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں. The title ذو النورین was given to which companion of Prophet Muhammad peace be upon him. جب میں نے یہ پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا یہ بہت اہم سوال ہے. ذو النورین ٹائٹل کس کا ہے؟ ذو النورین کہتے ہیں، ذل کہتے ہیں 2 کو، اور نورین کہتے ہیں نور کو، نور کی جمع کو. ٹھیک ہے، 2 نوروں کا، 2 نور رکھنے والے کون تھے؟ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 نور تھے، یعنی رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی. لٹرل میننگ آف ورڈ قرآن، قرآن کے لغوی معنی ہیں frequently recited، جسے اکثر پڑھا جاتا ہو اس کو. دا لٹرل میننگ آف ورڈ تہذیب، تہذیب کے لغوی معنی ہوتے ہیں ٹرم. ٹھیک ہے، ٹرمنگ، کسی چیز کا کانٹ چھانٹ ہوتے رہنا، اس کو کہتے ہیں. جو چیز اپنے ارتقائی شکل میں رہے اس کو تہذیب کہیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہماری تہذیب ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، بس جو ہمیں بتا دیا گیا ہم اسی پہ رکے ہوئے ہیں. دا لٹرل میننگ آف ورڈ وحی، وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے ریویلیشن، اتارا جانا، کسی چیز کا نازل کیا جانا. خلیل اللہ یعنی فرینڈ آف اللہ از دا ٹائٹل آف وچ پروفٹ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خلیل اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ٹائٹل ہیں وہ کافی ہیں، جن میں سے اہم جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ یا اللہ کا نائب. اور کون سے پیغمبر تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے؟ وہ تھے موسیٰ. ٹھیک ہے، تو موسیٰ کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا.